سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب فتح بیت المقدس کے موقع پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ نے اونٹ کی لگام تھام رکھی ہے۔ امیر اہل سنت رہنمائی فرمائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اس اہم واقعے میں بڑے عہدے رکھنے والے اور ماتحت طبقے کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ اس میں یہ کہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو غلام تھے، تو اونٹ اس وقت ایک تھا ان صاحبان کے پاس، تو اس لیے یہ باری باری سواری فرماتے تھے۔ اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شفقت تھی اور تواضع بھی تھی کہ اتنے بڑے فرما روا، اتنے بڑے خلیفہ، اور اب جب یہ تشریف لائے بیت المقدس تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی کہ ایک سوار ہوتا، ایک مہر اونٹ کی تھام کر چلتا، یہ ترکیب تھی۔ تو اس وقت غلام کی باری تھی، تو غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مہر پکڑ کر اونٹ کو چلا رہے تھے۔ تو یہ انتہائی عاجزی اور انکسار کا بھی مظاہرہ ہے، اور حاکموں کو ظاہر درس بھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو بھی کہ مان دیا جائے، ماتحتوں پر شفقت کی جائے، ان کو عزت دی جائے۔ اور اس میں یوں دین و دنیا کے بڑے فوائد ہیں۔ نہ اپنے غلام پر، اب وہ غلام کا دور نہیں رہا ہے، تو اپنے خدام پر، خادموں پر، اپنے ملازموں پر، نوکر چاکر پر، سروینٹ پر، اپنے اگر اس کا جو بوس ہے، سیٹ ہے یا حاکم ہے یا افسر ہے، اپنے ماتحتوں پر شفقت کرے گا نا، اس کے ماتحت جو ہے نا یہ وفاداری کریں گے، یہ خدمت کریں گے، یہ موقع پر جان دے دیں گے۔ اور اگر ان پر ظلم کیا جائے گا، ان پر سختی کی جائے گی، ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو یہ پیسوں کے لیے کام تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ موقع پر ہو سکتا ہے کہ پیٹھ دکھا دیں یا دھوکہ دے دیں یا نقصان پہنچا دیں یا کچھ بھی نہ کریں لیکن متاثر نہ ہو۔ تو اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر بھی شفقت کرے۔ جیسے کہ اب عام طور پہ یہ ویسے حاکم تو شوہر ہی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی عورت جو ہے اس کے اگرچہ ماتحت ہے لیکن اس کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا برتاؤ کرنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث پاک میں اس کو بھی صدقہ کہا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھے۔ تو یہ ہے تواضع، یہ عاجزی، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور ہر نیکی صدقہ ہے، یوں کار ثواب ہے۔ تو اپنے خادموں کے ساتھ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ کبھی ایسا بھی کرے کہ آقا جو ہے گھی میں تر بتر نوالا کر کے، گھی میں تر کر کے نوالا اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے۔ تو اب غلام کے منہ میں جب آقا نوالا رکھے تو غلام کو کتنی محبت اپنے آقا سے پیدا ہوگی، تو یہ شفقت ہوگا۔ ہمارے یہاں جو روب جھاڑنے کا اور انداز ہے نا، یہ ہم سمجھتے کہ یہ ضروری ہے، لیکن حقیقت میں جو شفقتیں ہمارے بڑوں نے کی نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تو مشہور ہے، بارہا تذکرہ ہوتا ہے کہ 10 سال آپ فرماتے ہیں، 10 سال میں خدمت میں رہا، بارگاہ رسالت میں حاضر رہا، تو خادم النبی آپ کا لقب ہے۔ تو فرماتے کہ کبھی بھی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھاڑا نہیں، یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان سیرتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بیان تو کر دیتے ہیں ہم لوگ، کاش عمل کا بھی جذبہ اور سعادت نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔